باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس وقت حضور سلطان العارفین برہان الراشدین زبدۃ الزاہدین عمدۃ الواصلین حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک فرزند ارجمند، آفتاب طریقت، رہبر شریعت، فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ والا شان الحاج قمر سلطان امیر افضل، جو کہ حضور سلطان العارفین کی اولاد پاک میں ایک چمکتے اور دمکتے آفتاب کی مانند ہیں، ہم اس وقت ان کی معیت میں ہیں۔ ابھی چونکہ چند ہی دن پہلے حضور سلطان العارفین کا سالانہ عرس مبارک، جو یکم محرم الحرام سے 12 محرم الحرام تک مسلسل جاری رہتا ہے، جہاں پر پوری دنیا سے لاکھوں فرزندان توحید آ کر اپنی روحانی تشنگی کو اور روحانی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ آپ کی زیر قیادت وہ سب منعقد ہوتا ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ حضور سلطان العارفین کے کچھ فیوزات و برکات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تازہ ترین جو 1443 ہجری کا عرس مبارک ہے، اس عرس مبارک میں ہونے والی جو بھی معاملات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہمارے شہزادے، آپ کے فرزند ارجمند جناب صاحبزادہ چند سلطان جی تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر ہو سکا تو ہم ان سے کوئی 1-2 اشعار بھی سنیں گے، اور بہت خوبصورت قاری قرآن بھی ہے، ان سے تلاوت بھی سننے کی شرف حاصل کریں گے۔ تو آئیے میں تعارف کرواتا ہوں حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں ہمارے اس چینل کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سب بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو سلامت رکھے۔ ابھی جی حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا جی، جو آپ اپنی زندگی میں پنجتن پاک کا عرس مناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ہر دنیا کی ہر جگہ سے عقیدت مند آتے ہیں جی، اور اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ 7 محرم کو ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرواتے ہیں جی، حضرت امام حسین کانفرنس، جس میں علماء بھی تشریف لاتے ہیں جی، نعت خوان بھی تشریف لاتے ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، امام و پاکوں کا، اور حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ جا کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں تو ایک بڑا عجیب سا ایک منظر ہے، آپ دیکھ کے بڑے حیران ہو جائیں گے کہ نہ تو کوئی یہاں پہ بڑے بڑے بازار ہیں، نہ بڑی بڑی کوئی دکانیں ہیں، نہ بڑے بڑے کوئی شہر ہیں جہاں پہ دنیا آئے شاپنگ کرے، شاپنگ کر کے چلی جائے۔ وہاں پہ آپ دربار حضور تشریف لائے تو آپ کو ایک ہی ذکر ملے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے علاوہ تیسری بات آپ کو نہیں ملے گی۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ نماز ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، ذکر باہو، ذکر خدا، ذکر اولیاء، ہر بندہ اپنے اپنے ذکر میں مصروف ہے۔ کوئی جناب آپ کی دعا سے اللہ پاک کا کروڑ ہا شکر ہے، کبھی کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسا تماشا نہیں ہوا جس کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو۔ اس فتن دور میں جناب ہوتے نہیں جی، سیکورٹی کے انتظامات یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے جی کہ بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات بھی ہیں، مگر وہ شہروں میں ہیں، وہاں پر سہولیات موجود ہیں، اور یہاں پہ ریت جی ریت ہی ریت ہے، ریت کے جس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل۔ جی بالکل جنگل۔ یہ ایک ایسا حقیقی منظر ہے، چونکہ مجھے بھی اس دفعہ آپ کی معیت میں آپ اس دفعہ تشریف، ہمارے قاری صاحب اس دفعہ تشریف لے کے آئے ہیں جی، اور ماشاءاللہ ان کا خطاب تھا بہت خوبصورت، انہوں نے خطاب بھی کیا، اور جاتی دفعہ یہ مجھے کہہ کے بھی گئے ہیں جی کہ ایسا منظر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا جی، یعنی کہ ریگستان دنیا میں ہے، نے ہر طرف دیکھی ہے۔ ریگستان ہے، اور ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں، کوئی نہیں، مگر لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں جناب، ٹینٹوں میں، اور اوپر سے آگ پڑ رہی ہے، آگ پڑ رہی ہے، گرمی آپ شدید ہے، یقین کریں گرمی کی شدت ہے،
सुभान अल्लाह, اور اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، मुस्कुरा रहा है। ہر چہرہ یہی ایک ہی ذکر کر رہا ہے، حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک. کرما ہوں. اچھا پھر اس کے بعد حضور میں نے ایک چیز وہاں پر محسوس جی کی، جی ہر بندہ وہاں پر مطمئن نظر آیا، مطمئن نظر آئے. بالکل جیسے سب صحیح فرمایا. جیسے اطمینان ہوتا ہے ان کے لبوں پہ، ان کے لہجوں میں، ان کے جو باڈی لینگویج جس کو آپ جی کہتے ہیں، ان کے چلنے پھرنے سے کہیں پر بھی نہ ان کے اندر کوئی مایوسی نظر نہیں آئی. مایوسی نہیں ہے. ایک باپ ہے، ساتھ دو دو تین تین بیٹیاں ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل ماں ایسے. بوڑھی ہے، بیٹیاں جوان ہیں، وہ جا رہے ہیں، کوئی ان کو ڈر نہیں ہے، کوئی ان کو خوف نہیں ہے کہ ہوتا نا جی کہ اللہ معاف فرمائے اس دور میں جوان بچی کو لے کے آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ یقین کریں رات کے 2 بجے بھی میں نے دیکھا جی کہ لوگ آ رہے ہیں حضور سلطان صاحب کے در پہ، ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. تو یہ جناب اللہ والوں کی کمال تو ہے نا. بے شک. اگر اللہ والوں کی کمال نہ ہو تو قبلہ آپ یہ بتائیں کہاں سے اتنی گرمی سے لوگ چلتے ہیں. یہ جو ابھی غربت کا دور جا رہا ہے جی، دنیا آ رہی ہے، اور آپ قاری صاحب سے پوچھیں کہ ساتھ کو ہمارا پروگرام تھا جی کہ وہاں اتنا بڑا میرا ڈیرا ہے جناب ماشاءاللہ. ان سے پوچھیں کہ جب ان کا خطاب شروع ہوا کہ کوئی ایک جگہ بھی تھی بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے آدمی کی. تو یہ سب حضور سلطان العارفین، کیونکہ حضور سلطان صاحب نے جو ایک لفظ آپ کا یہ جو اتنا خوبصورت شعر ہے نا جی، آپ فرماتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم ہائی اگے حسین دے مردے، جے کر ملازہ سرور دا رکھ دے تمبو خیمبے کیوں سڑ دے ہو، سچا عشق امام حسین دا یا حضرت باہو جڑے سر قربانی دا. سبحان اللہ. آج بھی دنیا قربانی دینے کے لیے تیار ہے. بے شک. آپ دیکھیں گے اتنی گرمی میں جناب جا کے 1 دن یا 2 دن رہنا یہ کسی قربانی سے کری سب کم تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بڑا اور اللہ دوسری پاک بات کا یہ ہے کرم. کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور پنجتن پاک کی جو سیرت و کردار اور جو ان کی تعلیمات، ان کی قربانیاں اور ان کی حقیقتیں جس انداز میں حضور سلطان العارفین نے لوگوں تک پہنچائی ہیں، یہ اس کا ایک ثمر ہے کہ لوگ پنجتن پاک کی طرف کھینچے جا رہے ہیں. الحمدللہ. یہ ان اور آپ یہ دیکھیں قبلہ کہ اتنی گرمی میں آپ یقین کریں گے کہ میں نے اس بار دیکھا ہے جی کہ اتنے کرونا میں، اتنے ڈر میں، اتنے خوف میں، جو آپ نے آگے فرمایا کہ ہر چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی جی. جی الحمدللہ. مطمئن تھے بچے بھی. اچھا کمال کی بات یہ ہے جی کہ لوگ چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں جاتے جی، لیکن وہاں پہ آپ نے نوٹ کیا جناب کہ بچے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی، بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، بیٹے بھی جا رہے ہیں، بزرگ بھی آ رہے ہیں. اور اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے جی کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میرے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ پنجتن پاک کا کرم ہے کہ کیا بات ہے جناب. ایسا ان پہ حضور کا کرم ہے کہ ان کے وہاں پہ لنگر کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں جناب، جگہ جگہ پہ چھبیلیں لگی ہوئی ہیں جناب، جگہ جگہ پہ دنیا لنگر کھا رہی ہے. کوئی کسی کو کسی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی دہشت گردی کا ڈر نہیں جناب، بے شک. کوئی کسی کو خدا نخواستہ کسی ایسے ویسے شخص کا ڈر نہیں. یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا ہم لوگوں پہ کرم ہے. ناظرین، گفتگو مختصر ہے مگر بڑی جامع ہے. میں آپ کو ایک جو اپنی آنکھوں کا مشاہدہ تھا وہاں پر وہ بتا دیتا ہوں کہ 2 کیفیات ہوتی ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کچھ کھویا ہو تو وہ مایوس نظر آتا ہے، اگر کسی نے کچھ پایا ہو تو وہ مطمئن نظر آتا ہے. آپ یقین جانیے، اللہ شاہد ہے کہ وہاں پر لاکھوں لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک انفرادی طور پر ایک فرد کو دیکھتے ہوئے جیسے اتنا بڑا اجتماع تھا آپ کی معیت میں، اس اجتماع تک کوئی بھی شخص مجھے ایسا نہیں محسوس ہوا جس نے یہ سوچا ہو یا اس کے چہرے سے یہ عیاں ہو رہا ہو کہ میں نے کچھ کھویا ہے. ان کے چہروں سے یہی نظر آ رہا تھا کہ میں نے جو پانا تھا وہ پا لیا. میں آیا ہوں تو میں نے جو چاہت رکھی تھی وہ مجھے مل گئی. یعنی ہر بندہ مجھے مسرتوں میں مسحور نظر آیا. ہر بندہ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے اس کو اس کا وہ مقصد مل گیا ہے. تو ناظرین، ہم آج کی اس مختصر نشست کو
اس طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ میں جناب شہزادہ چند سلطان دامت فیوزہم سے ملتمس ہوتا ہوں کہ یہ کھیلتے ہوئے ہمارے پاس آگے ہیں، اس ہمارے پروگرام میں نہیں تھے، کہ چند اشعار حضور سلطان العارفین کے کلام کے ہی آپ ہمیں سنا دیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلڑتے آئی جیوے مرشد اے سونا کامل باہو، جس اے بوٹی لائی ہو. سبحان اللہ. بغداد شہر دی کیا ہے نشانی، اچیاں لمبیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیراں ہو. اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رل سا سنگ فقیراں ہو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم آج کی اس خصوصی اور مختصر مگر بہت ہی جامع نشست کو ان الفاظ کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں داخل کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا اور پاکستان عوام کرونا اور اس طرح کی بے شمار وباؤں اور مشکلات و پریشانیوں میں مبتلا ہے. میں حضور سلطان العارفین کے فرزند جو کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے ماہتاب ولایت ہیں، ان کے چشم و چراغ ہیں اور ان کی تمام روشنیوں کے انعکاس کا ایک بہترین ذریعہ ہیں. ان کی سیرت اور ان کا کردار حضور سلطان العارفین علیہ الرحمہ کی سیرت پاک کا مظہر ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ایک خصوصی دعا فرمائیں جس میں پاکستان کی خیر کا ذکر ہو، پاکستانی عوام کی خیر کا ذکر ہو، امت مسلمہ کی خیر کا ذکر ہو. حضرت قمر سلطان باہو دامت فیوزہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا الہی، اپنے محبوب کے صدقہ پروردگار عالم
ये जो बीमारी कोरोना है मौला, माफ़ी मांगते हैं तुझसे कि ऐ परवरदिगार हमसे बड़ी भूलें हुई, गलतियाँ हुई, या अल्लाह तुझ हमें माफ़ कर दे और ये कोरोना जैसी बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। मेरे मालिक, मेरे खालिक, ये मुल्क पाकिस्तान जो कि बड़ा गरीब मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में कमाल ये है कि मेरे नबी के चाहने वाले यहाँ रहते हैं। जिससे चाहे ज़िंदगी अता कर दे, जिससे चाहे मौत अता कर दे, अपने महबूब का सदका या अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत अता फरमा कि सुन फरियाद पीरा या पीरा, ते मेरी अरज सुनी कन धर के हूँ, मेरा बेड़ा अड़िया विच कपरां दे, जिथे मच न बहंदे डर के हूँ। पहुंची मीरा मैनू बड़ियां नी भीड़ा, कई छाटी शाहबाजां दे करके हूँ, पीर जिन्हां दे मीरा बाहू गंदी लगदे तर के हूँ। वाकिन आज़ाबुन कब्रे, वाकिन आज़ाबुन हशरे, वाकिन आज़ाबुन मीरा, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइम अला हबीबी खैर। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और हुज़ूर क़िबला आलम से भी इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकुमुल्लाह। आप दोस्तों को सलामती अता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार जिंदा, सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।